اس ویڈیو چینل میں اب سب کو خوش آمدید۔ یہ ویڈیو چینل پیش کرتا ہے اور آپ کو آسمانی محبت کے خطوط پیش کرتا ہے جو ہمیں اس وقت اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح اور مبارک کنواری مریم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم خدا کے بروہ کی آسمانی شادی کے لیے مناسب طریقے سے تیاری کر سکیں۔ آج ہم رومانیہ کے نئے یروشلم کی مقدس خانقاہ میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے بولے گئے خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ روح القدس کے نزول کی عید پر خدا کا کلام۔ دوسرے دن ہم اپنے کلام کی کتاب کو کھولتے ہیں اور پینتیکوست کی عید کے دوسرے دن اس میں بیٹھتے ہیں۔ اب کے ساتھ میرے وقت میں زمین پر میرے کلام کی آمد کے لیے ہوشیار بیٹوں کے لیے تم آخری وقت میں میرے گواہ ہو کہ میں نے تمہارے ذریعے دوبارہ آنے اور نئی چیزیں بنانے کے لیے اپنا راستہ بنایا، کیونکہ صحیفوں میں لکھا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ کام، دنیا کی تجدید، دوبارہ جنم، جب سب کچھ ہے ان کی تجدید کے لیے میرے تخت کے سامنے سے گزرتا ہے، انسان سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ میں نے ان سب کو انسان کے لیے بنایا اور لفظ کے ذریعے میں نے ان کو بنایا، اور تب ہی میں نے انسان کو بنایا، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے بعد جس کو انہوں نے مشورہ دیا تھا۔ انسان کو جسم اور روح اور زندگی کی روح دے اور اسے بادشاہ بنائے اور ہر چیز کو اس کے تابع کر دے۔ اور مجھے کیا تکلیف ہوئی جب وہ انسان مجھ سے زیادہ عظیم ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا نہ ہو کہ رب پہلے ہو، لیکن میں باپ کا کلام تھا، باپ خدا کا بیٹا، اور میں فوراً دشمن پر نظر رکھنے کے لیے بیٹھ گیا، وہ شیطانی روح جو انسان کے قریب آتی ہے اور اس کی خوبصورتی کو خراب کرتی ہے اور اسے خدا بنانے والے کی اطاعت سے باہر لے جاتی ہے۔ اس وقت سے 7000 سال ہو چکے ہیں جب سے انسان پر گناہ کا راج ہے۔ اے بیٹو، گناہ سے بڑھ کر کوئی سچی موت نہیں، جیسا کہ انسان کا خدا کے ہاتھ سے نکلنا تاکہ وہ خدا سے بڑا ہو جو دنیا اور انسان کو بنانے والا ہے۔ یہ بڑی بے عزتی خدا کے ہاتھ سے بنائے گئے انسان کے ذریعے ہوئی ہے۔ خادی کا اور خادونت کی طرف سے زمین سے بنے جسم میں میری شبیہ اور مشابہت کے مطابق پھونک پھونک کر زندہ ہوا۔ یہ آج کے پروگرام کا اختتام ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اپنے سب سے مقدس دل کے قریب رکھے، آمین۔ اے بیٹے، مجھ پر اپنی مخلوق کی طرف سے بڑا ظلم ہوا اور انسان اور میرے درمیان دشمنی ڈال دی گئی، جبکہ وہ میرے اور اس کے درمیان بڑا چاہتا تھا۔ پھر زمین پر گناہ پیدا ہوا اور انسان اور میرے درمیان رکھ دیا گیا، اور خدا اس وقت سے اس وقت تک دیکھ رہا ہے دن تمام فرشتوں کے ساتھ، تمام آسمانی طاقتوں کے ساتھ، لافانی لوگوں کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ وہ زمین اور آسمان پر اقتدار کے لالچی آدمی سے ابدیت کے دائرے میں چلیں، جیسا کہ اس نے پہلی بار اپنے خدا پر اپنی عظمت کا خواب دیکھا تھا۔ لیکن پھر انسان گرا، وہ آسمان سے گرا، اور میں نے اس سے آسمان اور خدا کی تمام غیب مخلوق کو چھپا لیا، اور میں نے انسان کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، اور اس کی نظر کے لیے صرف وہی مخلوق رہ گئی جو انسان نے دیکھی تھی۔ اس وقت سے آج تک اور خدا کی تخلیق کی غیب چیزیں اسرار میں رہیں اور اپنے کام کے لیے اپنے بنانے والے کا انتظار کر رہی تھیں، اور انسان گناہ کے نیچے آ گیا۔ اس نے گناہ کے ذریعے اس کے اور خدا کے درمیان جدائی کے تحت۔ یہاں ایک ایسا راز ہے جو انسان کے دماغ کی سمجھ میں نہیں آتا، جو جسم میں اپنی زندگی کے اوپر گناہ کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ انسان اپنی روح کو گناہ کے تسلط میں موت کے تابع کر دیتا ہے، کیونکہ موت نہیں ہوتی بلکہ صرف گناہ ہی انسان کو اس سے الگ کرتا ہے۔ زندگی ہر وقت انسان اس گناہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے جس کے ساتھ اس نے خدا کو کھو دیا ہے۔ ہم نے انسان کا دماغ خدا کی طرف سے اٹھایا تاکہ وہ زمین پر اپنی زندگی میں خوف سے ناکام پہ۔ وہ اپنے دماغ سے نہیں جانتا کہ گناہ وہ موت ہے جس نے اسے خدا سے جدا کر دیا۔ اور دیکھو، انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے اور گناہ کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے بیچارہ، کیونکہ آسمان سے دماغ نے انسان کو گناہ پر دیا ہے۔ 7000 سال سے میں انسان کی راہ میں نکلتا رہا ہوں تاکہ اسے گناہ کی تکلیف میں نہ چھوڑوں، اور میں 7000 سال سے خدا کے گمشدہ لوگوں کے لیے رحم سے بھرا ہوا ہوں جب سے انسان گناہ پر غالب آیا ہے۔ بیٹا، انسان کے گناہ نے خدا کی ظاہری اور غیر دیکھی مخلوق کے درمیان تقسیم کا پردہ قائم کر دیا ہے، اور انسان اب خدا کی بادشاہی اور ابدیت کے آسمانی حسن کو نہیں دیکھ سکتا جہاں رب اور تمام آسمانی طاقتوں کا ٹھکانہ ہے۔ میں 70 سال پہلے زمین پر آیا تھا
اور میں نے رومانیہ کی سرزمین کا انتخاب کیا تاکہ آکر لوگوں کے درمیان اپنے خیمے اور جگہ کو پھیلایا جائے، جیسا کہ 2000 سال پہلے جب میں اتنے پراسرار طریقے سے آیا تھا تو اپنی شان پر پردہ ڈالا زمین پر تمام انسانوں میں ایک آدمی کی شکل میں نے اپنے کام کو شاندار طریقے سے مکمل کیا، جیسا کہ صرف آسمانی طاقتیں جانتی ہیں اور جانتی ہیں کہ کس قدر علاوہ میں نے اپنے جلال کی چمک کو ڈھانپ دیا جو میرے پاس باپ کی طرف سے ہے، اور مردوں میں سے جی الفاٹنی کے بعد تاکہ شاگرد میری الوہیت کی سچائی کی گواہی دے سکیں۔ میں ابھی تک اسرار کے تحت ان پر ظاہر ہوا، لیکن قدرت اور طاقت سے بھرا ہوا دنیا سے آگے قدم بڑھایا، اور میں نے قیامت پر قابو پانے کے بعد ان سے کہا، آسمان اور زمین کی تمام طاقت مجھے دی گئی ہے، اور تم جاؤ اور اپنے درمیان میری الوہیت کا اقرار کرو اور ان لوگوں کو بپتسمہ دو جو ایمان لائے گا، اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے گا، اور خدا کی نشانیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، اور تم انہیں زمین پر لوگوں کے اوپر رکھو گے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک وقت کے اختتام اور رب کو زمین پر تسلیم کیا جائے گا۔ اے بیٹو، انسان کی بے چارگی اس جگہ پر اٹھنا جہاں سے وہ گرا، آسمان کی اس حالت سے جہاں میں نے اسے بنایا اور اس میں زندگی کی روح پھونک دی۔ خادونت کو ڈھانپ کر کھڑا ہونا اور عاجزی سے اور الفاپر سے جلال سے محروم رہنا ان کاموں کے وقت میں دیکھا جا سکتا ہے جو مردوں کے لیے زمین پر لایا اور رکھا جانا ہے۔ بیٹو، میری شان بہت بڑی ہے، یہ اتنا ہی عظیم ہے جتنا کہ وہ اپنی آسمانی عظمت کے سبب خدا کی تخلیق کے کاموں میں سے ایک چھوٹے کے سامنے اپنے آپ کو چھپاتا ہے، انسان، کیونکہ اس نے پہلے عظیم اور یہاں سب کو چاہا۔ وہ اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا وہ رہ گیا ہے، وہ غریب ہے۔ میں اسے اس نقصان کو سمجھنے کے لیے جدوجہد کرتا ہوں جو اس نے منتخب کیا ہے۔ اگر وہ عظیم بننا چاہتا ہے، میں جدوجہد کرتا ہوں، لیکن وہ میری مدد نہیں کرتا۔ وہ یار، تجھے میگنیفیکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بیکار میں اب بننا، قابل ہونا، حاصل کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اگر آپ خدا سے جدا ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب گناہ کے لیے خدا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس گناہ کا ارتکاب کرنے کے لیے جس نے آپ کو اوپر والے خدا کے فضل سے الگ کر دیا، اور جسے اپنے اس وقت بھی دور کر دیا جب خدا نے آپ کو آسمان اور زمین کے درمیان رب کا گواہ بنایا، لیکن آپ مہذب نہیں تھے۔ تم نے غرور کیا اور پھر تم نے گناہ کو جنم دیا، وہ مخالف جو تمہارے اور خدا کے درمیان کھڑا ہے۔ اور میں تمہیں یہ سب اس لیے بتاتا ہوں تاکہ تم اوپر کے معنی میں بیٹھو اور موت سے تعلق توڑ دو، کیونکہ موت انسانوں پر نہیں ہے سوائے اس گناہ کے جو انسان کا وقتی خاتمہ کر دیتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی عاجزی، توبہ اور خوف خدا کا انتخاب کر سکتا ہے۔ یہ کہ انسان کی خدا سے جدائی میں بہت وقت ہے اور وہ اب بھی باہر نہیں آتا اس دباؤ کے تحت۔ بیٹے، یہاں اب کے ساتھ میرے باغ میں پینتیکوست کی عید کے ساتھ دیکھنے کو سکون کے جذبے سے تقویت ملتی ہے جو اب ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ اور اب کے ساتھ یہاں گزارتے ان کی یاد اور پینتیکوسٹ کی میز پر بلاتے ہیں۔ پینتیکوست اتوار سے ایک دن پہلے اپنے خادونت کے لیے ان سب کے لیے یادگاری میز الفاٹیائی جو آدم سے لے کر اب تک سو چکے ہیں، اور وہ آئے اور آسمانی اور فرشتہ طاقتوں کی طرف سے میز پر بٹھایا گیا اور پھر عید پر ٹھہرے رہے۔ یہاں پینتیکوست کی عید، یہ خوشی ان کو دی گئی تھی۔ اس وقت اب کے ساتھ میرے کام میں قیامت کی طاقت ہے، اس نے ان لوگوں کی قیامت کو پورا کرنا ہے جو سوئے ہوئے ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں۔ ہر کوئی میرے آنے کا انتظار کر رہا ہے، رب کے آنے کا جس طرح اس نے 2000 سال پہلے کیا تھا، اور ان کو اٹھاؤ کیونکہ وہ لایا اور قیامت لاتا ہے۔ عید پینتیکوست کے دوسرے دن میں نے اپنی کتاب میری اور تمہاری کتاب میں ان لوگوں کے ساتھ رکھی جو سو رہے ہیں، اور ان کے لیے یادگاری میز پر بلایا، کیونکہ قیامت کا بھید پنکھڑی سے اس پھول کی طرح کھلتا ہے جو پوری طرح کھلتا ہے۔ اس کی خوبصورتی اور نام اور اس تکمیل کو میں اپنے کلام کے ذریعے زمین پر لاتا ہوں جو اب کے بارے میں کہا گیا ہے اور جو قیامت کی پیشین گوئی کرتا ہے۔ اے بیٹے، جو میرے باپ کی طرف سے تم تک اور تم سے زمین پر، یہاں تک کہ ان لوگوں پر بھی میرے آنے کو سچ ثابت کرتے ہیں جو جسم کے ساتھ گزر چکے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک جسم میں ملبوس لوگوں سے زیادہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جنہیں جسم اپنی تنگی سے الجھا نہیں دیتا
وہ بالکل دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، خدا کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں۔ اعتراف کے لمحے کے آنے کا انتظار کریں اور عظیم اور قیمتی ملاقات لائیں کہ سب بدل جائیں گے اور خدا کے کلام کا اقرار کریں گے۔ یہ آج کے پروگرام کا اختتام ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اپنے سب سے مقدس دل کے قریب رکھے، آمین۔